انسان کے اوپر کہ جو ہمارے امر کا احیاء کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا مولا کیسے احیاء کرے، آپ کا امر کیسے ہم زندہ کریں؟ تو امام نے فرمایا تعلموا علومنا وعلموا الناس، فرمایا کہ پہلے ہمارے علوم سیکھو، ہمارے علوم سیکھو، ہماری سیرت اور اسوہ سے آگاہ ہو، قرآن مجید کی تفاسیر سے آگاہی حاصل کرو، اور اس کے بعد فرمایا پھر لوگوں کو ان علوم کا درس دو۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا تو عالم الناس محاسن کلامنا، کہ اگر لوگ ہمارے کلام کی زیبائی، ہماری فصاحت و بلاغت بری کلام، ہماری کلام کہ جس میں نور ہے، جس میں علم ہے، جس میں معرفت ہے، جس میں بیداری ہے، جس میں آگاہی ہے، اگر لوگ ہماری کلام کے محاسن کو سمجھ لیں تو فرمایا لَتَّبَعُونَا، تو وہ ہماری پیروی کریں گے۔ یعنی ائمہ علیہ السلام کے محاسن اخلاق سے اگر بشریت آگاہ ہو جاتی، اگر ائمہ علیہ السلام کے کردار سے اور آپ کے محاسن کردار سے آگاہ ہو جاتے، اور آپ کی رفتار و گفتار سے اگر دنیا والے آگاہ ہو جاتے تو لَتَّبَعُونَا، امام حشتم فرماتے ہیں کہ وہ ہماری پیروی کرنا شروع کر دیتے۔ تو دیکھیے اہل بیت کے مطالب کو مثالہ لگا کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ ائمہ نے فرمایا صرف ہمارے اقوال، صرف ہمارے اعمال، صرف ہمارے کردار، صرف ہماری سیرت، صرف ہمارا اسوہ، صرف ہمارے فضائل بغیر کسی حاشیے کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کلام نورانی میں اتنی جرأت اور اتنی جاذبیت پائی جاتی ہے کہ وہ خود دنیا والوں کو اپنی طرف جذب کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ کلام نورانی ہے، یہ ائمہ ہے ہی نور۔ اور امام حسین علیہ السلام کو زیارت میں ہم سلام دیتے ہیں، السلام علیکہ اشہد انک الذی نور الذی لا یطفئ، فرمایا کہ سلام ہو حسین تیرے نور کے اوپر جسے دنیا والے بجھا نہیں سکیں گے۔ فرمایا کہ یہ نور جو آپ نے روشن کیا ہے اس کو دنیا والے کبھی بھی بجھا نہیں پائیں گے۔ اور دیکھیے اسی لیے بیان کیا گیا کہ ائمہ اسوہ ہیں، رول ماڈل ہیں، فرمایا ان کے فضائل بیان کرو۔ ان کے فضائل بیان کرنے کا ہدف کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ تو دیکھیے امیر المومنین کے فضائل خود ہمارے ائمہ نے بیان فرمائے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کانت فی علی الف سنت، فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کی وہ ذات والا مقام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے 1000 انبیاء کی برجستہ صفات کو رکھا ہے۔ فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کی عظمت یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ کوئی ذاکر نہیں بیان کر رہا بلکہ فرزند علی امام باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر انبیاء 1000 انبیاء جس کے اول العظم صاحب شریعت سارے نبی شامل ہیں، فرمایا ان کی برجستہ ترین صفات جس الہی کامل انسان میں دیکھنا چاہتے ہو وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے۔ اور دیکھیے ہمارے استاد حضرت آیت اللہ وحید خراسانی وہ ایک بڑا پیارا جملہ جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں فضائل اور عظمت امیر المومنین میں، فرماتے ہیں دیکھیں اگر ایک گل ہو اس کی اور خوشبو ہوتی ہے،
لیکن اگر 1,24,000 الہی پھول اکٹھے کر دیا جائے تو جس انسان میں پورے انبیاء کی تعلیمات کی خوشبو جمع ہو جائے اس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب وہ نور ہے، وہ خوشبو ہے کہ جس میں انبیاء کے اخلاق نظر آئیں گے، انبیاء کی تعلیمات نظر آئیں گی، انبیاء کی نورانیت نظر آئے گی۔ تو دیکھیں رسول گرامی اسلام نے اپنے بھائی کی عظمت بیان کی، فرمایا کہ میرا بھائی علی وہ ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ آدم کا علم دیکھو، اگر چاہتے ہو حضرت نوح کا عزم دیکھو، اگر چاہتے ہو ابراہیم کی خلت دیکھو، اگر چاہتے ہو موسیٰ کی جرأت دیکھو، اگر چاہتے ہو عیسیٰ کا زہد دیکھو، اگر چاہتے ہو رسول گرامی اسلام کے اخلاق کو دیکھو، تو فرمایا ایک ہی شخصیت کا تعارف کرا دیتے ہیں، اس کو دیکھ لو گے تمہیں یہ ساری صفات کا مجسم انسان نظر آ جائے گا، اس انسان کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب کے فضائل، کرامات یہ علماء نے ذکر کیے۔ علی ابن ابی طالب اسوہ ہے، اور اسوہ اسی وقت سمجھ میں آتا ہے جبکہ اس کے فضائل کو سمجھے، اس کے کردار کو سمجھے، اور وہ جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا جب اس مقصد کو سمجھ آئے گا پھر اس کے بعد انسان اس کو فالو کرے گا، انسان کی زندگی صاحب کمال بن جائے گی، انسان صاحب فضیلت بن جائے گا، انسان صاحب کرامت بن جائے گا، انسان شجاع بن جائے گا، انسان غیرت مند بن جائے گا، انسان محافظ دین اور قرآن بن جائے گا، کیونکہ یہ وہ صاحب فضائل ہستیاں ہیں کہ فرمایا ہمارا ذکر کرو، ہماری فضیلتوں کو بیان کرو۔ لیکن فضائل، امیر المومنین کی عظمتیں، میرے مولا کے کارنامے جو تاریخ نے بیان کیے، جو اہل سنت نے بیان کیے، اپنی کتابوں میں لکھے۔ دیکھیے امیر المومنین کے جنگی کارنامے، امیر المومنین کے سخاوت کے کارنامے، امیر المومنین کے انفاق فی سبیل اللہ کے کارنامے، میرے مولا کی عبادت اور مناجات دیکھیں، میرے مولا کی شب زندہ داری دیکھیں، اور میرے مولا کی تفسیر قرآن کو بیان کرنا چاہیں۔ اگر علی جیسا کوئی صحابہ سے ہمیں ایک جگہ بھی، ایک علوم میں بھی اگر علی سے کوئی بڑھ کر دکھا دیں تو ہم اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابن حدید نے شرح نہج البلاغہ میں لکھا، کہا کہ چلو باقی معاملات میں تو دوسرے بھی تھوڑے بہت تھے، لیکن دیکھیں علم اور معرفت الہی میں علی سے بڑھ کے کوئی شاگرد رسول اللہ نے نہیں پائی۔ فرمایا کہ علم و معرفت، عرفان میں، حکمت میں، شعور میں علی سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ علی کہ دشمنوں نے حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے فضائل چھپائے، لیکن دوستوں نے بچارے ڈر گئے تھے بنی امیہ کے دور میں، انہوں نے خوف کی وجہ سے علی کی عظمتوں کو چھپایا۔ لیکن دیکھیں ابھی بھی دنیا میں اگر جس شخصیت کے فضائل زمین سے لے کے آسمان تک نظر آتے ہیں وہ علی کے علاوہ اور کوئی ہو نہیں۔ علی ابن ابی طالب کی عظمتیں اور فضائل، اور میرے مولا نے کہ دنیا والوں کو بتایا، فرمایا ہا ہونا علم الجمہ، فرمایا میرے سینے میں علم و معرفت کی ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، کوئی ہے
آئے میرے پاس، مجھ سے علم اور معرفت کے معارف سیکھے، اور مولا نے فرمایا کہ میں علم و معرفت کی عظیم بلندیوں کے اوپر ہوں کہ مجھ سے علم اور معرفت کے سیلاب جاری ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ میں ایک معرفت کی عظیم چوٹی ہوں، وہاں تک کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ یہ علم ہے۔ معیار علی ابن ابی طالب مومنین کی ہستی، وہ پروندے کا بس اپنے پروانے کی طرح وہ کیا کر رہی ہے؟ چکر لگا رہی ہے، رسول اکرم کا دفاع کر رہی ہے۔ جس طرف سے تیر آ رہا ہے، جس طرف سے نیزہ آ رہا ہے، جس طرف سے پتھر آ رہے ہیں، میرے مولا متقیان رسول اکرم کا دفاع کر رہے ہیں۔ تو جب جنگ ختم ہو گئی تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اے بھائی علی، میرے عزیز چلے گئے تھے، میرے رشتہ دار چلے گئے تھے، آپ کیوں وہاں پہ موت کو ماسی لگاتے رہے اور میرا دفاع کرتے رہے؟ تو وہاں پہ اللہ کے رسول نے اور اس کے پروردہ امیر المومنین نے فرمایا کہ جب تک میں حکم نہ دوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تک میرا دستور نہ آئے، فوجیوں کا میدان سے جانا حرام ہے، کیونکہ جہاد سے فرار کرنا کیا گناہ کبیرہ ہے۔ تو وہاں پہ مولا متقیان نے یہ ارشاد فرما کے کہ اے اللہ کے رسول، میں ایمان کے بعد کفر اختیار نہیں کرنا چاہتا، یہ جملہ بتا دیا کہ جو بھی فرار ہو کے جو چوتھے گیٹ میں گئے تھے وہ اس وقت مسلمان نہیں رہے تھے۔ فرمایا کہ اس وقت اس حالت میں وہ مسلمان نہیں تھے۔ اگر مسلمان ہوتے تو بار بار رسول اکرم کے پاس معذرت کے لیے کیوں جاتے؟ یعنی وہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم سے گناہ کبیرہ ہوا ہے کہ ہم جو نبی کو اکیلا چھوڑ کے آ گئے تھے۔ تو دیکھیں یہ علی ابن ابی طالب ہے، انہوں نے بتایا کہ اگر دشمن کھڑا ہو تو وہاں پہ حقیقی مجاہد اسلام وہ ہوتا ہے کہ جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کا مقابلہ کرے، اور بتایا کہ دیکھو جو حسینی ہوں گے، جو علوی ہوں گے، وہ اسی طریقے سے امریکہ اور اسرائیل کا دفاع کر کے ان کو بتائیں گے ہم وارث علی ہیں، ہم کیا ہے؟ وارث علی ہے۔ تو اسی وجہ سے عاطف غیبی نے آواز دی لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ فرمایا کہ جوان مرد اگر کوئی ہے جنگ احد میں تو علی ابن ابی طالب۔ اگر تلوار جس نے یہاں پہ کامیابی لی ہے، کامیاب کیا ہے، وہ تلوار ذوالفقار ہے کہ جو اللہ کے رسول نے علی کو عنایت فرمائی۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اور دیکھیے یہ تو جہاد ہے میرے مولا، اور جنگ خندق اس کا بھی عجیب منظر، جنگ خندق کا عجیب منظر تھا۔ اور دیکھیے یہ جو ہے وہ ابھی تاریخ میں یہ لکھا گیا کہ اگر جنگ خندق میں امیر المومنین کے ہاتھ سے یہ عمر بن عبد ود نہ کاٹا جاتا، مسلمان شکست کھا جاتے۔ یعنی سارے لوگ جو دین اسلام کے دشمن تھے سارے اکٹھا ہو گئے، حزب ایک پارٹی کو کہتے ہیں، اور جنگ احزاب جو بہت زیادہ یہودی بھی اکٹھے ہو گئے ہو، نصرانی بھی، اور سارے جو مکہ والے بھی سارے اکٹھے ہو کے آئے تھے دین اسلام کو شکست دینے کے لیے۔ دیکھیے یہ سمجھ پھر پتہ چلتا ہے کہ مولا کی عظمت کیا ہے، مولا کا مقام کیا ہے۔ تو وہاں پہ جب عمر بن
ابن عبدود نے ایڑ لگا کے خندق کو پار کیا، اب جاتا ہے خیمہ رسول کے پاس، وہاں پہ جسارت کرتا ہے، جب جو ہے وہ نیزہ مارتا ہے اور کہتا ہے حل من مبارز، کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آ جائے؟ آپ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ یہ کر رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے کہ بھائی پتہ ہے آپ کو یہ جو ہے ابن عبدود کھاتا کیا ہے؟ کہہ رہے پتہ ہے یہ پورا بکری اور بھیڑ ناشتے میں کھا جاتا ہے۔ کہا کہ پتہ ہے اس کا کہ یہ جو ہے جنگ میں کیا کرتا ہے؟ کہا کہ پتہ نہیں ہے۔ ہم بتائیں کہ یہ وہ ہے کہ جو اونٹ کے بچے کو اٹھا کے جنگ میں ڈال اور سپر بنا لیتا ہے۔ اب جو ہے نہ یہ کہ ان کو جذبہ دلائیں کہ چلے بھی اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اٹھیں بھائی دشمن خدا کو فنار کریں، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ ان کو کنفیوز کر رہے ہیں، ان کو ڈرا رہے ہیں۔ لیکن یہ ابھی بھی ہمارے معاشرے میں ہے کہ اگر جو ہے کسی دشمن اہل بیت نے کسی جگہ حملہ کیا ہو تو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں، ڈرا رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ تم تو علی والے ہو، تمہارے پاس تو حسین کا کردار ہے، تمہارے پاس تو اخلاق حسنی ہے، تمہارے پاس امام حسن کی سخاوت ہے، تم تو وارث سیدہ بطول ہو۔ یہ نہیں کہتے اس وجہ سے کیونکہ اسوہ کو نہیں پڑھا، اسوہ کو فالو نہیں کیا۔ لیکن اگر کسی بھی جگہ پہ اگر کوئی مارکا برپا ہو جائے جنگ خندق کی طرح، جنگ احزاب کی طرح، تو علی والے جو علی کو ماننے والے ہیں، جس طرح علی نے مقابلہ کیا ویسے ان کو نکل کے ساری دنیا کے عمر بن عبدود کو للکارنا چاہیے، ٹکانا چاہیے کہ دنیا والوں ہم علی والے ہیں، ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ بچے کو زیادہ سمجھ آتی ہے، یہ بزرگوں کے پلے کچھ بھی نہیں پڑ رہا۔ ایسے جب اس نے نیزہ مارا خیمے میں جسارت کی، تو وہاں پہ بھی اللہ کے رسول نے ایک ضابطہ بتا دیا، قانون بتا دیا اور کہا کہ من لحاظ القلب، فرمایا کہ جو بھی رسول اکرم کے گھر کے اوپر حملہ کرے، جو بھی خیمے کے اوپر حملہ کرے، فرمایا وہ کتے سے کمتر نہیں ہو سکتا، فرمایا کہ وہ کتے سے کمتر نہیں ہو سکتا، کتا ہی ہے، نجس ہی ہے کہ جو یہاں پہ دین کے اوپر حملہ ہے، اسلام کو مٹانے کے لیے یہ سارے احزاب اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تو وہاں پہ فرمایا اے میرے لاڈلے پیارے صحابہ، بڑی میں نے آپ لوگوں کی خدمت کی، آپ کو بڑے لنگر کھلائے ہیں، ابھی موقع آ گیا ہے دین اسلام کے اوپر قربانی کا، تو ذرا اٹھو اس دشمن دین کا مقابلہ کرو۔ تو یہ تاریخ کے جملے ہیں، سارے ایسے تشریف فرما تھے جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے ہی خضوع و خشوع کے ساتھ تشریف فرمائے، کسی کی آواز بھی نہیں نکلی، جیسے سہمے ہوئے بیٹھے ہیں۔ تو وہاں پہ میرے مولا اٹھے، کہا مولا غلام حاضر ہے، فرمایا علی جانتے ہو اسے عمر بن عبدود کہتے ہیں؟ تو فرمایا مولا آقا میں جو آپ کا غلام ہوں مجھے بھی حیدر کرار کہتے ہیں، فرمایا کہ مجھے بھی حیدر کرار کہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ علی ابھی بیٹھو، میں ابھی حجت تمام کرنا چاہتا ہوں، کوئی تاریخ میں یہ نہ کہے کہ ہمیں بھی موقع دیا ہوتا، ہم بھی جو ہے وہ عمر بن عبدود کے مقابلے میں جاتے۔ جب دوسری دفعہ میرے مولا نے رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ اٹھو بھائی میرے نیک صحابیوں، شہادت مل رہی ہے، ایک عظیم مرتبہ مل رہا ہے، اٹھو، اگر کامیاب ہو جاؤ گے، غازی بن جاؤ گے، اگر مارے جاؤ گے، شہید ہو جاؤ گے۔ کسی نے بھی جرأت نہیں کی۔ یہ بڑی بڑی باتیں جو سننے میں آتی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی وہ فلاں بھی بڑا دلیر تھا، فلاں بہادر تھا۔ عزیزان محترم اور میرے موالیان کرام، ایک طالب علم اہل سنت تھا، اس نے جو ہے وہ وہاں پہ سکول میں ایک جو ہے وہ خیبر کا واقعہ دارالارقم سکول میں ایک جو ہے وہ مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، وہ سید تھا لیکن اہل سنت تھا،
تو اس نے جو ہے وہ ایسے ہی اس نے جب نام لیا نا کہ وہ فلاں فلاں بہادر تھے، نام لینا برابر مناسب نہیں، انشاءاللہ آپ پہنچ جائیں گے کہ فلاں فلاں بہت بہادر تھے، تو اس نے جو ہے بول کے کہا لگتا ہے وہاں پہ مرحب نہیں تھا، کہا کہ وہ وہاں پہ مرحب نہیں تھا، اگر مرحب ہوتا میں آ رہا ہوں، یہ کہتے تھے ہم بڑے خاصے ہیں، ہم تو بڑے متواضع انسان ہیں، آپ تشریف رکھیں ہم جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح جنگ خندق میں بھی اللہ کے رسول نے تیسری دفعہ حجت تمام کی تاکہ کسی کے فہم و گمان میں یہ بات نہ رہے کہ رسول اکرم نے تو کسی کو دعوت نہیں دی۔ رسول اکرم نے تیسری دفعہ کہا کہ کوئی ہے اس نجس حیوان کی زبان کو بند کرے، کوئی نہیں اٹھا۔ میرے مولا آقا جاتے ہیں، رسول اکرم نے جو انہوں نے روایت بیان کی، رسول اکرم نے اپنی زندگی میں اپنی دستار مولا کو سجائی، میدان میں سجائی، صحابہ کے سامنے سجائی اور بتایا کہ دیکھو جانشین صرف باتوں سے نہیں بنا جاتا، مقام عمل میں بنا جاتا ہے۔ یعنی جانشین صرف باتوں سے نہیں، بعض ہوتے ہیں نا بڑے باتونی ہوتے ہیں، لیکن فرمایا کہ جو میرا جانشین ہوگا وہ مجھ جیسا شجاع ہوگا، وہ مجھ جیسا عالم دین ہوگا، وہ مجھ جیسا وارث قرآن ہوگا، جو مجھ جیسا طیب و طاہر ہوگا۔ تو وہاں پہ اپنی دستار اتار کے امیر المومنین کے سر پہ رکھی، اپنی زرہ دی، اپنی تلوار دی، اور جب میرے مولا متقیان جانے لگے تو بڑے وقار سکینہ کے ساتھ بڑی بہادری کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں۔ ایک کم ظرف بول کے کہتا ہے کہ دیکھو علی بڑی اکڑ کے جا رہا ہے، تو میرے مولا کے کانوں پہ آواز پہنچ گئی۔ میرے مولا نے کہا کہ اے بے شعور، اے کم ظرف، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کہاں پہ اکڑ کے چلا جاتا ہے۔ یہی تو وہ مقام ہے جہاں پہ سامنے دشمن اسلام ہو تو اپنی شجاعت دکھانے کے لیے چلتا ہوں۔ اور فرمایا کہ برز الایمان کلہ الی کل کفر کلہ، یا برز الاسلام کلہ الی شرک کلہ۔ فرمایا کہ دیکھو دنیا والوں، اگر اسلام کے محافظ اور مجسمے اسلام اور ایمان کو دیکھنا چاہتے ہو تو کتابوں کا مطالعہ نہ کرنا میرے بات، بلکہ علی کے کردار کو دیکھنا، تمہیں اسلام حقیقی یاد آ جائے گا۔ اور پھر یعنی یہ وہ فضائل ہیں میرے مولا، اور مولا کی عظمت شرافت۔ مولا نے جنگ کی، پہلے کہتا ہے کہ میرے مولا نے کہا سنا ہے کہ تو 3 باتیں ان میں سے ایک مان لیتا ہے، تو میرے مولا نے کہا کہ بھئی چلا جا، جنگ نہ کر، چلا جا۔ کہنے لگا کہ مجھے مکے کی عورتیں تانے دیں گی، دل واقعہ ہے۔ تو پھر کہا کہ مولا نے فرمایا کہ اچھا چلو پھر دوسرا کام کرتے ہیں۔ فرمایا کہ تم جو ہے نا وہ گھوڑے سے اتر آؤ، نیچے جنگ کرتے ہیں۔ کہا کہ پھر تیسری چیز، کہا کہ تم پہلے وار کرو۔ کہنے لگا تم میرا بھتیجا ہے، ابو طالب کا بیٹا ہے، تو بیٹا میں نہیں چاہتا آپ سے جنگ کروں، آپ جو ہے وہ چلے جائیں۔ تو امیر المومنین نے کہا کہ ہم اہل بیت کے نزدیک رشتہ داریاں مہم نہیں ہوتی، دین اسلام مہم ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ہمارے ہاں رشتہ داریوں کی اگر ابو جہل ہو، چچا ہو، لیکن مشرک ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اگر ابو ذر ہو، اگر سلمان فارسی ہو، اگر ہمارے یاسر ہو، فرمایا کہ یہ صاحب ایمان ہو تو یہ اللہ کی بارگاہ میں اور ہم اہل بیت کے نزدیک بہت عزیز ہیں۔ اور مولا نے پھر کہا کہ پہلے وار کرو۔ کہنے لگے نہیں آپ کریں۔ مولا نے فرمایا کہ دیکھو پھر تمہیں موقع نہیں ملے گا، فرمایا کہ بعد میں تمہیں موقع نہیں ملے گا۔ اس نے جو ہے وہ وار کیا، میرے مولا نے اس کو
ہاں رد کیا اور تھوڑا سا زخم میرے مولا کے سر میں آیا. پھر اس کے بعد علی ابن ابی طالب نے ایسا وار کیا کہ 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا. علی ابن ابی طالب نے. پھر دیکھیے امام کتنے عظیم امام. عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ جب ایک پہلوان دوسرے کو فنار کرتا تھا تو اس کی جو قیمتی لباس ہوتا تھا اس کو لے کے آتا تھا. تو جناب خلیفہ دوم نے کہا کہ علی اس کی زرہ تو بہت قیمتی تھی تو آپ کیوں نہیں لے کے آئے. تو دیکھیں عظمت ہے علی کے کردار کو, سلام ہے علی کے کردار کو کہ اتنا نجیب اتنا پکیزہ امام. دیکھیں یہ 2 موقع پہ یہ میرے مولا نے کام کیا کہ جنگ صفین میں ایک ملعون نے جب شلوار اتار کے بھاگا تو میرے مولا وہیں سے واپس آ گئے کیونکہ دین اسلام میں کسی کی شرمگاہ کو دیکھنا جائز نہیں ہے. فرمایا کہ جاؤ ملعون تو نے بزدلانہ حرکت کی ہے. اور دوسری جگہ یہ ہے جنگ احزاب میں جب میرے مولا نے اسے زمین میں پٹکا تو وہاں پہ دیکھا کہ اس کے بدن سے کوئی تھوڑی سی چیز نظر آ رہی ہے. میرے مولا نے وہ زرہ کو چھوڑا, قیمتی لباس کو چھوڑا. آ جاتے ہیں تو جناب خلیفہ دوم کہتے ہیں کہ علی کیوں نہیں آپ جو ہے وہ اتنی بڑی زرہ اور قیمتی لے کے آئے. فرمایا کہ میں علی کی غیرت نے برداشت نہیں کیا کہ اس کے ننگی جسم کو دیکھ سکے. اور یہی وجہ ہے کہ جب اس کی بہن آتی ہے تو وہاں پہ کمال دیکھا کہ کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے کہ جو تیرا قاتل ہے بہت عظیم انسان ہے. فرمایا کہ جو تیرا قاتل ہے وہ بہت کریم اور عظیم ہے کہ جس نے بالکل لاش کو مشرا نہیں کیا اور نہ ہی تیری چیز کوئی وہ لے کے گیا ہے. تو علی ابن ابی طالب کی عظمت دیکھیں, اپنے دشمنوں کے ساتھ کرامت دیکھیں. علی ابن ابی طالب, تو علی ابن ابی طالب کمالات کا مظہر. علی ابن ابی طالب رول ماڈل فضائل. اب دیکھیے فضائل کیا ہے, فضائل کیوں کہا گیا کہ علی کے فضائل ذکر کرو. اور علی ابن ابی طالب کے فضائل بھی قرآن کے ساتھ تشبیہ دے کے اللہ کے رسول نے بیان فرمائے. دیکھیے نا ہم جب فاتحہ میں پڑھتے ہیں کہ الحمد کے بعد 3 دفعہ سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ پڑھے تو یہ کس لیے پڑھتے ہیں؟ کیونکہ 3 دفعہ سورہ اخلاص کو پڑھے تو قرآن کا ثواب ملتا ہے. تو یہاں پہ اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی مثل کا قل هو اللہ احد. فرمایا بھائی علی تیری مثل قل هو اللہ کی طرح ہے کیونکہ بھائی علی اگر کوئی رکھتا ہے تو جس طرح 1 دفعہ قل هو اللہ پڑھے اسے 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے. اور فرمایا کہ 2 دفعہ قل هو اللہ پڑھے 2/3 کا ثواب ملتا ہے. فرمایا بھائی علی اگر کوئی مومن دل میں بھی محبت رکھتا ہو اور اپنی زبان سے بھی اقرار ولایت کرتا ہو فرمایا اسے 2/3 قرآن کا ثواب ملے گا. اور فرمایا کہ اگر اے بھائی علی تیرے کردار کو تیرے اسوہ کو فالو کرتا ہو مقام عمل میں بھی کوشش کرتا ہو علی تیرے اخلاق کو اپنائے تیری سیرت کو اپنائے تیرے اسوہ کو اپنائے. فرمایا بھائی علی ایسے شیعہ کو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. تو دیکھیے یہ بہت بڑا مجاہد تھا, بہت بڑا یہ پہلوان تھا. لیکن آخر میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے فضائل کیوں بیان کیے جاتے ہیں, عظمت علی کیوں بیان کی جاتی ہے, مقصد کیا ہے, ہدف کیا ہے. تو دیکھیے ہمارے استاد بزرگوار خدا ان کو حفظ و امان میں رکھے, انہوں نے فرمایا کہ دیکھو فضائل بیان کرنے کا مقصد کیا ہے, فضائل بیان کرنے کا ہدف کیا ہے. کیوں کہا کہ ہر مجلس میں ذکر علی کرو, ذکر علی عبادت ہے, فضیلت علی بیان کرنا عبادت ہے. اس کی
وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے لاجب کیا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس لیے اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ایک عبد الہی ہے، یہ بہادر شجاع اور مجاہد فی سبیل اللہ ہے، اس کے فضائل بیان کرو گے، اتنے زیادہ بیان کرو گے جتنے زیادہ آپ بیان کرو گے، یہ فضائل لوگوں کی روح میں، لوگوں کے دل میں، لوگوں کے سینوں میں رچ بس جائیں گے تو لوگ بھی صاحب کمال ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ علی کی شجاعت بیان کرو گے، علی والے شجاع ہو جائیں گے، علی کی عبادت بیان کرو گے، علی والے کیا ہو جائیں گے؟ عابد بن جائیں گے، علی کی سخاوت بیان کرو گے، علی والے سخی بن جائیں گے۔ تو یہ اس لیے کہا گیا کہ تاکہ فلسفہ ہے، مقصد ہے، ہماری کوئی عبادت مقصد کے بغیر نہیں ہے، حق مقصد کے بغیر نہیں ہے، عزاداری مقصد کے بغیر نہیں ہے، ماتمداری مقصد کے بغیر نہیں ہے، آنسو بہانا مقصد کے بغیر نہیں ہے، فضائل بیان کرنا یہ مقصد سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے امیر المومنین رسول اکرم اللہ تعالیٰ کی ذات علی کے ماننے والوں کو ناقص نہیں دیکھنا چاہتی، اس لیے وہ اسوہ کامل اور اکمل متعارف فرمایا، پاک دنیا والوں اگر علی کو فالو کرو گے جاہل نہیں رہو گے، اگر علی کو فالو کرو گے بزدل نہیں رہو گے، اگر علی کو فالو کرو گے بد اخلاق نہیں رہو گے، اگر علی کو فالو کرو گے بخیل نہیں رہو گے۔ فرمایا کہ علی صاحب فضائل، انسان جو کامل اور اکمل بشریت کے لیے ماڈل ہے، اگر اس کے کردار کی تعصیب اور پیروی کرو گے تو دنیا والوں کوئی بھی یہاں پہ ناقص انسان نظر نہیں آئے۔ یعنی علی کے فضائل بیان کرنے کا یہ مقصد ہے۔ علی کے فضائل خالی شعار کا نام نہیں، خالی نعرے کا نام نہیں، بلکہ علی کی عظمت وہ اس لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ انسان سے نقائص دور ہو جائے، معاشرہ نورانی ہو جائے، معاشرے سے بزدلی ختم ہو جائے، معاشرے میں دین کی سوجھ بوجھ آ جائے، معاشرہ دین کے لیے قربانی دینے کے لیے علی اور علی کے خاندان جیسا بن جائے کہ جہاں بھی دین کا مسئلہ علی والے پہلے نمبر پہ خط مقدم کے اوپر ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ ذاکر صاحب بھی آگے، اور یہ علی والے ہی، علی کے خاندان والے ہی نکلے تھے اور کربلا کو معلّہ بنا دیا۔ چند جملے علی زمان قمر بنی ہاشم کے عرض کرتے ہیں۔ جب میرے مولا آخری وقت جاتے ہیں، اپنے آقا مولا سے فرماتے ہیں حالی رخصت، کیا میرے لیے بھی اجازت ہے کہ میں بھی مارکہ حق و باطل میں جاؤں؟ تو یہ روایت کے جملے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ اے قمر بنی ہاشم، تو میری فوج کا سپہ سالار ہے، جب سپہ سالار چلے جاتے ہیں تو پھر فوجیں بکھر جاتی ہیں۔ تو جناب قمر بنی ہاشم رو کے کہتے ہیں مولا آقا ذرا بتائیے وہ سپاہ کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ عزاداران محترم، ایک روایت میں ہے، رہبر معظم انقلاب اسلامی نے اس روایت کو پڑھا کہ دیکھا جب بچے بہت پیاس میں ہیں تو خود میرے مولا قمر بنی ہاشم کے ساتھ جاتے ہیں اور دونوں ہر ایک کی پشت دوسرے کی طرف ہے، مقابلہ کرتے ہوئے، ایک 60 سال کا ہے، دوسرا 30 سال کا ہے، جنگ لڑتے ہوئے بہادر۔ دیکھیں میرے مولا اتنے بہادر تھے، امام حسین علیہ السلام۔ ابن ابی حدید لکھتا ہے کہ کربلا سے پہلے لوگوں کو علی کی شجاعت یاد تھی، لیکن کربلا کے بعد حسین کی شجاعت کے چرچے ہوتے رہے۔ لڑتے جاتے ہیں، درمیان میں لشکر کے فاصلہ ہو جاتا ہے، جناب قمر بنی ہاشم جاتے ہیں شریعہ فرات میں، وہاں پہ مشکیزے کو پر کرتے ہیں۔ دیکھیے حق رکھتا ہے کہ انسان 3 دن کا پیاسا ہے، جنگ کر رہا ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، جگر جلا ہوا ہے، تو ہر انسان حق دیتا ہے کہ بھائی جب گئے ہیں نہر میں تو پانی نوش کرتے ہیں۔ جب مشکیزہ بھرا ہے نا تو روایت کے جملے ہیں کہ میرے مولا کے اس عظیم سالار نے ایک مرتبہ پانو اپنے چلو میں لیا، چلو میں لے کے دیکھ کے
اور میرے مولا کو امام حسین کے بچے یاد آ گئے. یہ وفادار امام حسین وہیں پہ پانی کو گرا دیا, گھوڑے کو لگاتے ہیں. اور عزاداران محترم مختصر کروں, ذاکر صاحب مفصل شہادت سنائیں گے. عزاداران محترم آتے ہیں, گھوڑے میں سوار ہوتے ہیں. میرے مولا کے عظیم کمانڈر کی یہ خواہش ہے کسی طریقے سے میں پانی کا وعدہ کر کے آیا ہوں, یہ پانی جو ہے خیام تک لے جاؤں. عزاداران محترم کھجوروں کے پیچھے سے ایک ملعون نے وار کیا, میرے مولا کا دایاں بازو کٹ گیا. پھر ایک ملعون نے دوسری طرف سے وار کیا, دایاں بازو کٹ گیا. پھر بایاں بازو کٹ گیا. عزاداران محترم میرے مولا کے اس عظیم کمانڈر سپہ سالار نے پہلے کیا کیا تھا, جب ایک بازو کٹا تو مشکیزے کو اپنے منہ میں لیا. عزاداران محترم جب دوسرا بازو کٹا نا تو آپ مشکیزے کے اوپر جھک گئے تاکہ یہ کسی طریقے سے امام حسین کے بچوں کے لیے پانی پہنچ جائے. عزاداران محترم پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ حرملہ ملعون نے جناب قمر بنی ہاشم کی چشم مبارک میں سے شعبہ تیر مارا. عزاداران محترم جب آپ کو پتہ ہے آنکھ میں چوٹ لگے تو اس کی درد کتنی ہوتی ہے, پھر تیر لگا ہو اس کا خون اتنا بہا کہ میرے مولا کی دوسری آنکھ بھی متاثر ہو گئی. اس لعنتی نے پھر دوسرا تیر سے شعبہ مارا کہ جس کے لیے قمر بنی ہاشم کی کوشش تھی کہ پانی چلا جائے, مشکیزہ چھت گیا, سارا پانی بہ گیا. عزاداران محترم میرے مولا کے کمانڈر یہ بہت ہی نا امید ہو گئے, جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد راستے میں رہ گیا. اب میرے مولا کہ یہ کمانڈر جھکے ہوئے ہیں. ایک ملعون نے آہنی, ایک اس وقت آپ جو ہے وہ سمجھ لیں کلہاڑا تھا, آہنی گرز مولا کے سر پہ مارا. عزاداران محترم زین پہ سنبھل نہیں سکے. سنیے گا یہ جملہ, یہ مصائب کا بہت بڑا جملہ ہے. عزاداران محترم بزرگان پڑھا کرتے تھے کہ جب بھی سوار یہ گھوڑے سے گرتا ہے تو اپنے بازوؤں کا سہارا لیتا ہے. جب قمر بنی ہاشم گرے ہیں نا تو منہ کے بل زمین کے اوپر آئے. عزاداران محترم علامہ آیت اللہ بحر العلوم سے کسی نے پوچھا کہ آقا مولا ذرا بتائیے کہ تویز قبر جناب قمر بنی ہاشم کا چھوٹا کیوں ہے؟ ہم نے سنا بہت بڑے قداور کڑیل جوان تھے, تو وہ رو پڑے, رو کے کہتے ہیں کہ مومن عزادار پوچھنے والے ہوا کیا تھا جب قمر بنی ہاشم گھوڑے سے گرے تھے, ان ظالموں نے قمر بنی ہاشم کے لاشے کے ٹکڑے کر دیے. اللہ